بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ نماز کے احکام اور مسائل قرآن کریم کی روشنی میں اس تعلق سے نماز کی فرضیت اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تھی، اس کا ذکر ہوا تھا۔ احکام اور مسائل کے تعلق سے قرآن کریم میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ قبلہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس طریقے سے کعبے کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس کا بھی قبلہ ہو جائے، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف قبلہ کیا، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ کعبہ آپ کا قبلہ بن جائے، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے اور اس وجہ سے ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر بیت المقدس کو قبلہ بنا کر مدینہ منورہ میں جو نماز پڑھتے تھے، اس کا حکم تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے انہوں نے یہ کیا ہے۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف رہا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں کرتے تھے۔ اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف قبلہ کرنے کا حکم قرآن میں تو نہیں دیا، لیکن سنت میں جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبے کی طرف قبلہ بنایا، جیسا کہ سیقول کے شروع میں آیتیں ذکر کرتی ہیں۔ قبلے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہم نے ہر قوم کو قبلہ بنایا۔ بنو اسرائیل اور عیسائیوں کے لیے قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قبلہ ہے، ڈائریکشن ہے، یہ شریعت کی تبدیلی کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے طور پر کرتا ہے۔ اور مکے کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ اس لیے بھی بنایا کہ مکہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں بالکل بیچ کی امت، درمیانی امت بنایا، بالکل بیچ کی امت بتائی۔ تو بیچ کی امت کا مطلب یہ ہوا
کہ اللہ تعالیٰ جو شریعت ہمیں دیا ہے، جو قانون ہمیں دیا ہے، یہ بیچ کی چیز ہے، بالکل درمیانی چیز ہے، بالکل بہترین چیز ہے، تو قبلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ہمیں اختیار فرمایا. لیکن کہا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. بات یہ ہے کہ نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. کمپٹیشن نیکی کے حاصل کرنے میں ہونی چاہیے. اس میں فرائض، نفل نماز، فرض کفایہ، فرض عین. فرض عین کا مطلب یہ کہ ہر آدمی پر وہ چیز فرض ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر کرتے ہیں تو دوسروں پر سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بستی ہے، وہ بستی میں مسجد نہیں ہے. اگر کچھ اصحاب خیر حضرات نے مسجد بنا دی تو الحمدللہ سارے لوگوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. لیکن اگر مسجد ہی نہیں بن رہی ہے تو سارے لوگ ذمہ دار ہیں. اس کو اسلامی اصطلاح میں فرض کفایہ کہا جاتا ہے. فرض کفایہ یعنی کچھ لوگوں نے وہ فریضہ انجام دیا تو دوسروں کی طرف سے وہ فرض ساقط ہو گیا. اسی طریقے سے مثال کے طور پر کسی مسلمان کی میت پڑی ہوئی ہے. اگر مسلمانوں نے اس میت کو کفن دفن کرنے کا انتظام نہیں کیا تو وہاں کے اس محلے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے. لیکن اگر کچھ مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ذمہ داری کو سمجھا اور اس کے کفن اور دفن کا اہتمام کیا تو ساری جماعت کی طرف سے وہ فرضیت ساقط ہو گئی. اس کو عربی زبان میں اسلامی اصطلاح میں فرض کفایہ کہتے ہیں. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی پر فرض ہے، ہر آدمی اس کا ذمہ دار ہے. جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں، ہر آدمی پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تم جہاں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے کر آئے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اہم چیز یہ ہے کہ آدمی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے. اور قبلہ کا جو مسئلہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوافل کے موقع پر، اور اسی طریقے سے آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں یا فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک جگہ ایک ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، لیکن فلائٹ ادھر سے ادھر چلے جاتی ہے، ٹرین ادھر سے ادھر چلے جاتی ہے، بس کا ڈائریکشن دوسرا ہو جاتا ہے. تو ایسی ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے. لیکن انسان نماز سے پہلے کوشش کرے کہ کسی بھی طریقے سے قبلہ جو ہے وہ تلاش کر کے قبلے کی طرف متوجہ ہو اور نماز ادا کرے، خاص طور پر ایسی جگہ میں جہاں اس کو قبلہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں اپنی سواری پر پڑھتے تھے. اونٹ پر، گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جو ہے سفر کے موقع پر، اور اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ قبلے کی طرف ہے یا نہیں، لیکن آپ کی عادت تھی کہ فرض نماز کے لیے آپ سواری سے اترتے تھے. اگر انسان اپنی گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر بس ہے، ٹرین ہے، جی اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں انسان کو حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے اور قبلہ کو معلوم کر کے جو ہے نماز پڑھنی چاہیے. سجدہ تلاوت کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ قبلہ شرط نہیں ہے. اگر قبلے کی طرف کر کے جو ہے سجدہ تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں آپ اور نماز کے باہر، اور سجدہ تلاوت کا حکم آ گیا، حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ وضو بھی شرط نہیں ہے، وضو کا بھی اس کا ذکر نہیں، وضو بھی شرط ہے. اگر وضو میں پڑھ رہا ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر وضو بھی نہیں ہے تو نہ وضو شرط ہے نہ قبلہ شرط ہے سجدہ تلاوت کے لیے. لیکن اگر کرتا ہے تو اچھی بات ہے. قرآن کریم میں نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 238 اور 229 میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی پابندی کرو اور بیچ کی نماز کی پابندی کرو اور اللہ تعالی کے لیے خاموشی کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. قنوت کا مطلب کھڑے ہونے کے معنی میں آتا ہے، قنوت کا مطلب عبادت کے معنی میں آتا ہے.
خاموشی کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کی پابندی کا حکم دیا، ساری نمازوں کا، اور خاص طور پر بیچ کی نماز. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم پہلے قرآن میں پڑھتے تھے والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، بیچ کی نماز. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. صلاۃ العصر، عصر کی نماز کا ذکر قرآن میں پہلے تھا، پڑھتے تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا. صلاۃ العصر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے نکال دیا. وقوموا للہ قانتین، وہ کس لیے نکالا؟ تاکہ ہر نماز کو انسان اہمیت دے، کیونکہ ہر نماز بیچ کی نماز ہو جاتی ہے. فجر کی نماز عشاء اور ظہر کے درمیان، ظہر کی نماز فجر اور عصر کے درمیان، عصر کی نماز ظہر اور مغرب کے درمیان. لیکن عصر کی نماز کی اس میں شک نہیں، بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عصر کا والعصر قسم کھایا اللہ تعالیٰ نے. اور عصر اور فجر کی نماز، یہ دونوں نمازیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی شخص 2 ٹھنڈے وقتوں کی نماز کو پڑھتا ہے تو جنت میں چلا جائے گا. تو 2 ٹھنڈے وقتوں سے مراد فجر کی نماز اور عصر کی نماز ہے، کیونکہ فرشتے 12 گھنٹے ڈیوٹی دے کر فجر اور عصر کے وقت میں ملتے ہیں. حدیث میں آتا ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر. فرشتے باری باری آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، باری باری، اور فجر اور عصر کی نماز میں آپس میں ملتے ہیں اور اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ نماز میں تھے. کیسے چھوڑے؟ نماز میں تھے، یعنی دونوں وقت نماز میں تھے. تو فجر کے وقت، فجر سے لے کر عصر تک کے وقت میں جو فرشتے ہیں جو ڈیوٹی کرتے ہیں وہ لے جا کر رپورٹ سناتے ہیں. پھر عصر سے لے کر فجر تک کے وقت میں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ لے جا کر اللہ کے دربار میں رپورٹ سناتے ہیں. تو دونوں وقت فجر اور عصر کی نماز بہت ہی اہم ہے. یہاں جو میں نے کہا ہے کہ صلاۃ العصر، عصر کی نماز کا لفظ جو ہے قرآن سے نکال دیا گیا، اس کو اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں منسوخ ہے. منسوخ کا مطلب کہ یہ آیت قرآن کریم سے اس کو نکال دی گئی ہے، اس ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اپنے کلام میں سے جس کلام کو چاہے قرآن کا مقام دے اور جس کلام کو چاہے قرآن کا مقام نہ دے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا اعتراض کرنے کا. جی، اس کو ناسخ و منسوخ کہتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ ہم اگر کسی آیت کو نسخ کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں، جی قرآن کریم سے اس کو ہٹاتے ہیں، جی یا آپ کو ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها، ہم اس سے کوئی بہتر آیت لاتے ہیں یا اس کی جیسی آیت لاتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مسئلہ میں اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو دین کو جہاں سے لینا ہے وہاں سے نہیں لیتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ناسخ اور منسوخ نہیں ہے. بھائی جب آپ یہ مانتے ہیں کہ شریعت میں کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا تھا، بعد میں منسوخ کر دیا ہے شریعت میں. جی گدھے کا گوشت جنگ خیبر میں حرام کیا گیا، اور اسی طریقے سے متعہ کہ آدمی ایک مدت کے لیے شادی کرے، 1 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، یہ پہلے جائز تھا. بعد میں جنگ خیبر میں حرام ہوا، پھر فتح مکہ میں 3-4 دن کے لیے اجازت دی گئی، پھر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا. اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں. احکام میں جب اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو شریعت سے نکالا ہے اور اللہ کو اختیار ہے، تو قرآن کریم کی آیتوں میں بھی جی ناسخ و منسوخ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے تھے. کون سی آیت؟
لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. یہ پہلے پڑھتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے اس آیت کو نکال دیا. کیا مطلب؟ کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کے 2 وادی ہوتے، 2 ویلی ہوتے جی، تو تیسرے وادی کی وہ تلاش کرتا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بزرگوں کہ قرآن کریم سے اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مرضی ہے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اعلم ما یبدل قالوا انما انت مفتر واذا بدلنا آیة مکان آیة واللہ اعلم ما یبدل قالوا انما انت مفتر. کہ ہم کسی آیت کی جگہ پر کسی آیت کو بدلتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں تو جھوٹا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جس کو بدلتا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. تو ایک ضمنی بات آئی لیکن ایک اصولی بات تھی جس کا جاننا ضروری ہے اور جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. جی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بتایا کہ نماز تو کھڑے ہو کر قیام کے ساتھ رکوع اور سجود کے ساتھ ادا ہونی چاہیے. نارمل حالات یہی ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ گیا کہ انسان جنگ کی حالت میں ہے یا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے تو اسلام یہاں تک بھی اجازت دیتا ہے کہ کھڑے کھڑے چلتے چلتے اشارے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے جس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. صلاۃ الخوف، خوف کی نماز. جنگ کی حالت میں بھی دیکھیے نماز کسی حالت میں معاف نہیں. جب تک انسان کو ہوش ہے نماز معاف نہیں. جنگ کی حالت میں بھی جبکہ سروں پر تلواریں ہوتی تھیں قرآن کریم میں باقاعدہ نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ ایک جماعت اے محمد آپ کے ساتھ رہے جبکہ جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت بھی تم نماز پڑھو. ایک جماعت آپ کے ساتھ رہے گی اور دوسری جماعت دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے گی. اور اس میں تقریباً 10-12 طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ آپ جنگ کی حالت میں نماز کا وقت ہو گیا. ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا. آپ نے جماعت ایک صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی اور 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھ گئے، سلام نہیں پھیرے. جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ رہے تھے انہوں نے 2 رکعت اپنی تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ لی، سلام پھیر کر چلے گئے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیسری اور چوتھی رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اور ان کی پہلی اور دوسری رکعت ہوئی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھی رکعت ادا کر لی تو آپ بیٹھ گئے. صحابہ تیسری چوتھی رکعت نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ سلام پھیرا. یہ صلاۃ الخوف یعنی خوف اور خشیت کی حالت میں، جنگ کی حالت میں نماز کا طریقہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی نماز کا وقت ہو گیا تو اس طریقے سے آپ نے نماز ادا کی. اور قرآن میں جہاں صلاۃ الخوف کا ذکر آیا بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی کہ اپنے وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، تمہارے جو احتیاط کی چیز ہے وہ اپنے ساتھ رکھو، اسلحہ کو اپنے ساتھ رکھو. بارش ہو یا تکلیف ہو تو الگ بات ہے لیکن ہر حالت میں اپنے ساتھ اسلحہ ہونا چاہیے. جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تنبیہ کی. میرے بزرگوں افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام اور قرآن کریم کا ہم جو مطالعہ کریں گے اگر ہم سنجیدگی سے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں گے تو ہماری زندگی جو آج ہے وہ ہم قرآن کی زندگی سے ہم بہت دور ہیں. اسلام کہتا ہے کہ آپ ہوشیار رہیں. قرآن بار بار آپ کو تنبیہ کرتا ہے فَإِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ.
اگر آپ کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے دشمنوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے جی، وہ لوگ بھی اپنے اسلحہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن تم لوگ اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھ رہے ہیں، وہ ایمان ان کے پاس نہیں ہے، وہ جنت کا تصور ان کے پاس نہیں ہے۔ تو زندگی آج ہم مسلمان دنیا میں ہر لحاظ سے جو کمزور ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی تعلیم کا اور اللہ کے اوامر جو احکام ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر طریقے سے ہوشیار رہیں، ہر طریقے سے ہوشیار رہیں۔ شیر کے سامنے بلی کی منطق نہیں چلتی ہے، بلی ہزار لاجک پیش کرے، شیر جو ہے اس کو مارنا اور اس کو جھپٹنا اور اس کو ختم کرنا ہی آتا ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے۔ یہاں طاقت کی زبان ہی انسان سمجھتا ہے، کوئی دوسری زبان نہیں سمجھتا ہے۔ تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہے، جیسا کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں، علم ایک طاقت ہے، سیاست ایک طاقت ہے، مال ایک طاقت ہے، اتحاد ایک طاقت ہے، اور اتنے ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہم آپس میں منتشر ہیں، جس کا ہم یہ نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ آپ دیکھیے صلاۃ الخوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی نماز کے طریقے میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت کچھ صحابہ کے ساتھ، دوسری رکعت دوسرے صحابہ کے ساتھ۔ تو 1 رکعت جنہوں نے صحابہ نے ادا کی، انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی 2 رکعت، اور دوسرے صحابہ جو بعد میں آئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھی۔ مختلف طریقے آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ہوشیار رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، ہر قسم کے جائز اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، جائز اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 101، 102، 103، اس کو آیت الخوف میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے، جس کا ترجمہ میں آپ کو صرف سنا رہا ہوں۔ جو لوگ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں جا کر سورہ نساء آیت نمبر 102، 103 میں صلاۃ الخوف کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں ہوں اور آپ نے نماز قائم کر دی، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ رہیں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ویپنس اور اپنے اسلحہ کو لے لیں۔ ظاہر سی بات ہے جنگ کی حالت ہے، عام حالات نہیں ہے، یہ جنگ کی حالات کا ہے۔ عام حالات میں ایک دوسرے انسان پر جو ہے ناجائز طریقے سے قتل کرنا، حملہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ جو بات آ رہی ہے جنگ کی حالت میں ہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اگر وہ سجدے کو جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو تمہارے پیچھے وہ رہیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسری جماعت آئے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، وہ اپنے جو چالاکی اور اپنی ہوشیاری کی جو چیز ہے، احتیاط کا جو سامان ہے، اس کو ان کو لینا چاہیے، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحہ کو ان کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگوں نے چاہا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کہ کاش تم اپنے ساز و سامان اور اپنی اسلحے سے آپ غافل ہو جائیں، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور ایک حملہ آپ لوگوں پر کر دیں، پورے طریقے سے آپ کو ختم کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کوئی حرج نہیں ہے، نو پرابلم، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا آپ بیمار ہیں تو کہ آپ اپنے اسلحہ کو، اپنے ویپنس کو رکھ دیں۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، جی ٹیک یور کاشنز، آپ اپنی ہوشیاری اور اپنی جو احتیاط کی چیزیں اس کو حاصل کریں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، جب تم نماز کو پوری کر لو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا، تو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرو۔ فاذا اطمأننتم، اور جب خوف کا مرحلہ چلا جائے، جنگ کی حالت ختم ہو جائے، فاقیموا الصلاۃ، تو نماز کو جیسے پرفارمنس کرنا ہے صحیح طریقے سے ادا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مؤمنوں پر وقت کے ساتھ پابندی کی گئی ہے۔
یہ میں نے اس لیے بتایا کہ عام طور پر لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں. صلاۃ الخوف باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 10-12 طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ الخوف کے طریقے آئے ہیں. مختلف اوقات میں آپ نے مختلف انداز سے نماز پڑھی. نماز کے مسائل اور بھی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گے. چونکہ وقت ہو رہا ہے، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کے مسائل کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.